نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار والقدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم مکرم محترم میزبانان گرامی حاضرین محترم درود پاک آپ سب پڑھیے تاکہ میں گفتگو کا آغاز کروں درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اس محفل کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ ہم مل کے بیٹھ کے درود پڑھ لیں باقی ساری باتیں اس کی برکتیں ہیں اور اسی کی شرحیں ہیں اس کے فیوز و برکات ہیں تو آپ کم از کم ایک بار سب پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے تمیز اے میریاں حمداں نعتاں تو بہت اتا مقام محمد دا اے میریاں حمداں نعتاں تو بہت اتا مقام محمد دا پیا اپنے شعر سجانا وچ لکھ لکھ نام محمد۔ حاضرین محترم آج سے 1400 سال پہلے تقریباً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاعر دربار صحابی رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آقا علیہ السلام کے حضور ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے تو نعت پڑھتے ہوئے انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اظہار اور اعتراف فرمایا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو پنجابی شعر کی شکل میں سنایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو آپ کی تعریف میں اشعار کہتے ہیں اور جو آپ کی تعریف و ثنا کرتے ہیں حقیقت میں یہ آپ کی تعریف و ثنا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ کا نام لے لے کر اپنے کلام کو سجا رہے۔ اتنے بڑے امام نے یہ اعتراف کیا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ساری امت جن کو قیامت تک فالو کرے آج تک کر رہی ہے، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت صحابی رسول اور بحیثیت اس زمانے کے امام الشعراء جو نعت گو شعراء کے امام اور ثنا خوانوں کے امام آقا علیہ السلام کے حضور بے شمار قصیدے پیش کیے، داد بھی لی، دعا بھی لی، انعامات بھی لیے، لیکن اپنا عقیدہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح پیش کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ یاد رکھنا یہ ہستی تمہاری تعریفوں کی محتاج نہیں، ان کا ذکر تمہارا محتاج نہیں ہے بلکہ تم اس ذکر کے محتاج ہو۔ کیوں کہ جس کا ذکر اس کا پیدا کرنے والا خود کرتا ہو،
جس کا معبود، جس کا مسجود خود اس پر صلات بھیجے. یہ یاد رہے کہ صلات کے معروف دو معنی ہیں، ایک نماز اور ایک درود، دونوں ہی قرآن میں ہیں. صلات کا ایک معنی نماز ہے، ایک معنی درود ہے، اور دونوں ہی قرآن پاک میں موجود ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ جب صلات کا مطلب نماز ہو تو پھر یہ مخلوق کا فعل ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ صلات کا ترجمہ جب نماز ہو، نمازی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے گھر کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں، مسجد کی ہمسائیگی یہ تقاضا بھی کر رہی ہے کہ ہم اس شعور کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، جس کے گھر کے سائے میں بیٹھے ہیں اس کے محبوب کی عظمت کا اعتراف کر کے یہاں سے اٹھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا یہ پہلو اگر کھل جائے اور ہم پہ واضح ہو جائے تو پھر ہمیں ہر نماز میں محفل میلاد لگے گی. یہ میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں. نماز کا ترجمہ اور معنی، صلات کا معنی جب نماز ہوگا تو نماز مخلوق کا فعل ہے، اور صلات کا ترجمہ جب درود ہوگا تو پھر یہ خالق کا فعل ہے. صلات جب نماز ہو تو یہ کون پڑھتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، بندے کو. لیکن جب معنی درود ہوتا ہے تو رب کائنات نے سب سے پہلے صلات کا تعارف یہی کروایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے لوگو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے تھے اور درود بھیجتے رہیں گے. یہ تینوں معنی. اللہ رب العالمین کے لیے جب صلات ادا کی جائے تو یہ فرشتے کرتے ہیں، یہ انسان کرتے ہیں، یہ جن کرتے ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی بندگی کسی نہ کسی رنگ میں کر رہی ہے. لیکن جب صلات بمعنی درود ہوتا ہے تو پھر رب کائنات نے اس کا مرجع، اس کا فاعل سب سے پہلے اپنی ذات کو قرار دیا، بلکہ اس کا حقیقی طور پر فاعل ہے ہی رب کائنات. میں جو اب تک سمجھا ہوں، میرے فہم کا، میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ درود اللہ کے سوا کوئی بھیج ہی نہیں سکتا. درود صرف اللہ کا فعل ہے. میں ابھی آپ کو عرض کر دوں گا، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. امید ہے سبحان اللہ کے بغیر ہی سمجھ آ جائے. حالانکہ یاد رکھیے، یہ جو فرمائشی سبحان اللہ ہوتی ہے، تکلفاً سبحان اللہ ہوتی ہے، یہ سبحان اللہ نہیں ہوتی. کیونکہ سبحان اللہ کا جسے ترجمہ آتا ہے، باقی چھوڑیں، تفسیر آتی ہو نہ آتی ہو، جسے اس کا مطلب معلوم ہے وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ ایسی سبحان اللہ تو جو سبحان کے لیے ہی نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ؟ کیا سبحان ڈیزرو نہیں کرتا؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز سبحان اللہ کہہ رہی ہے. جسے جنت میں کوئی درخت نہیں چاہیے، اسے کوئی جنت کا درخت نہیں چاہیے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. درخت بھی خود کہہ رہے ہیں، النجم والشجر یسجدان. وہ اس لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی یا جنت میں درخت لگ جائے گا ہمارے نام کا. جو جنت میں جانے کے لیے سبحان اللہ کا محتاج ہے وہ نہیں کہہ رہا، بلکہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ اس کو ضائع کرتے ہیں.
تو یہ ان محافل میں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ اپنی سبحان اللہ کو سیکیور کیسے کرنا ہے، سبحان اللہ کو بچانا کیسے ہے۔ جس سبحان اللہ پہ جنت میں درخت لگتا ہے، وہ سبحان اللہ وہ ہے جو سبحان کے لیے نکلی ہو، وہ ایک سبحان اللہ بھی کافی ہے جو سبحان کے لیے نکلی۔ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ تمہارے اسی فعل نے جا کے جنت میں درخت بن کے لگ جانا ہے اگر جنت میں پہنچ گیا تو سبحان اللہ کو آپ نے جنت تک پہنچانا ہے تو درخت بنے گا۔ اس لیے وہ سبحان اللہ سبحان کے لیے نکلتی ہے تو کبھی ضائع نہیں۔ اور سبحان وہ ذات ہے جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درود میں کسی اور کو شریک نہیں کیا، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درود میں کسی کو شریک نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو لا شریک ہو وہ نہ شریک ہوتا ہے نہ کسی کو شریک کرتا، ورنہ وہ لا شریک نہیں۔ اس نے اپنے محبوب کے درود کو بھی لا شریک رکھا۔ کل ذخیرہ جو درود پہ امت میں ہے وہ آپ اٹھا لیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو درود خود بھیجا ہے اس میں کسی اور کو شریک۔ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، کسی نے یہ سوال کر دیا کہ اللہ کا درود کیا ہے، اللہ کون سا درود بھیجتا اپنے محبوب؟ تو مجھ سے بھی ایک محفل میں یہ سوال ہوا۔ تو الجامع الصحیح میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اور یہ بھی توجہ سے آج سمجھ کے اٹھیں یہاں سے، کہ اللہ کی صلاۃ کیا ہے جو اپنے محبوب پر وہ بھیجتا رہا ہے، بھیج رہا ہے، بھیجتا رہے گا، کیونکہ رب کائنات زمان و مکان سے ماورا ہے۔ یہ آیت بھی اگر کھل جائے صرف تو سارے فرقہ وارانہ خیالات کے اصنام ٹوٹ جاتے، صرف یہ آیت ہی کھل جائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی، یہ آیت کھل جائے تو آقا کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کا یہ پہلو روشن ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج رہا تھا، بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ وَمَلَائِكَتُهُ، ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں صلاۃ اللہ تعالی ثناؤہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الملائکہ، اس آیت کی تفسیر میں۔ اور سب سے بڑی تفسیر جس کو علامہ ابن القیم نے جلاء الافہام کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ رکھا صلاۃ کی تفسیر میں، وہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کا صلاۃ یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خود فرماتا ہے عند الملائکہ، فرشتوں کے مجمع میں۔ اب حضرت امیر خسرو کا شعر یاد کیجئے، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صفت و ثنا
اللہ رب العزت خود اپنی شان کے لائق فرما رہا ہے، اور سامعین کون ہیں؟ حاضرین کون ہیں؟ فرشتے، ملائکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی ثنا خود فرما رہا، جو شانیں اپنے محبوب کو عطا کی ہیں خود ان کا اظہار فرما رہا ہے، خود ان کا اعلان فرما رہا ہے، خود ان کو بیان فرما رہا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق ملا الاعلیٰ میں اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہو، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، تو اس کے حاضرین کو کہنا پڑے گا، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو کہنا پڑتا ہے نا محافل میں، نقیب خطیب کہتے ہیں تو کوئی کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، کوئی نہیں کہتا۔ ایسے کہنے آتی ہے آپ سبحان اللہ۔ تو ملائکہ فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوں، آپ بتائیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بیان کی ہوئی شان میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں فرشتے؟ مخلوق خالق کے کلام میں کوئی اضافہ کر سکتی ہے؟ خالق جو شان اور عظمت بیان کر دے اس سے زیادہ کوئی مخلوق بیان کر سکتی ہے؟ تو پھر پیچھے کیا بچا؟ فرشتوں کے پاس اپنی حاضری کے لیے پیچھے کیا بچا؟ جب اللہ رب العالمین سے اس کے محبوب کی شان اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ اور براہ راست سنتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے؟ سن سن کے پیر میر علی شاہ صاحب کی زبان میں کہتے ہوں گے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکمل، کیونکہ پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں سوائے اس کے۔ ویسے دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، دربار کے اندر جو درباری کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے حاکم کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی تائید کرتے جائیں۔ یہ سبحان اللہ کا میں آپ کو ایک دوسرا مطلب بتانے لگا۔ یہ سبحان اللہ جو ہے اس کا ایک معنی ایک مطلب یا ایک جہت نہیں ہے، بڑے پہلو ہیں اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو بادشاہ کہہ رہا ہے اس کی تائید اور اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ تو ملائکہ اپنے رب سے جب اس کے محبوب کی شان سنتے ہیں تو اپنے رب کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا بے شک تیرے محبوب ایسے ہی ہیں جیسے تو نے فرمایا۔ یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف و ثنا فرمائی، فرشتوں نے سن کے کہا سبحان اللہ۔ فرشتوں کی حاضری ہوگی، انٹری ہوگی۔ اور پھر علماء کہتے ہیں یہ جو ترسیل درود ہے، یہ جو ارسال درود ہے، درود کی ڈلیوری اور ٹرانسفر ہے، یہ جو ملائکہ اللہ کی طرف سے اور امتیوں کی طرف سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ پیچھے رہ گئے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور سلام بھیجا کرو۔ تین چیزیں ہیں اس میں، اس آیت میں، صلو صلات، وسلموا سلام، اور تسلیما۔ صلات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، لیکن صلات اور سلام والے کی عظمت کو تسلیم کرو، وہاں سرے تسلیم خم کر کے بھیجنا، یہ نہ سمجھنا کہ تم کچھ کر رہے ہو، بلکہ یہ سمجھنا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ۔ اس عقیدے اور اس نظریے سے میرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنا جب یہ آیت آئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ یہ عقیدہ صحابہ ہے، یہ عمل صحابہ۔
انہوں نے درود پڑھنا شروع نہیں کر دیا، بلکہ صاحب درود کی بارگاہ میں گئے اور کیا عرض کی، کیف نصلی علیک فی صلاتنا یا رسول اللہ، آقا سلام تو آپ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، سلام آپ ہمیں سکھا چکے ہیں، وہ کہاں ہے؟ نماز کے اندر جب نمازی اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھتا ہے تشہد میں، تو وہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ندا کے سیغے سے کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صرف نبی نہیں ہے بلکہ ایھا النبی، یا نبی نہیں ہے، ایھا النبی۔ یہ عربی میں جب ایھا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے سب نبیوں کے نبی، اے سب سے عظمت مآب، اے سب سے بڑھ کے شان و عظمت والے نبی، یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکت۔ صحابہ نے کہا حضور سلام تو آپ نے ہمیں عطا کر دیا، اب ہمیں صلات بھی عطا۔ اور ساتھ پوچھا کہ ہم نمازوں میں کیسے آپ پر صلات بھیجیں؟ عجیب بات یہ ہے کہ نمازی پوچھ رہے ہیں کہ حضور صلات میں صلات کیسے بھیجیں؟ کیف نصلی علیک فی صلاتنا، ہم اپنی نمازوں میں، اگر اس کا ترجمہ نماز کر دیں، لفظ تو وہی ہے، تو بات نہیں بنے گی۔ ہم نماز میں نماز کیسے ادا کریں؟ آقا ہم صلات میں آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں باقی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا ترجمہ پہلا لفظ جو ہے، اس کا پہلا لفظ، اس کا ترجمہ جسے آتا ہے وہ غور فرما لے میری اس بات پر جو میں نے عرض کی ہے کہ رب نے تمہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور تم جواب میں رب سے جا کے کہتے ہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے اس میں کچھ راز تھا، اور یہ درود کا حکم دینے والا جانتا تھا اور صاحب درود کے علم میں تھا، اس لیے صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی رب نے حکم دیا ہے تو جا کے رب سے ہی کہہ دو کہ اے مولا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میاں صاحب عارف کھڑی نے اس کا ترجمہ کیا، جے لکھواری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ، جے لکھواری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام نادے لائق نہیں کی کلمے در۔ جس چیز کو سمجھ آ گئی ہے اور یہ حقیقت کھل گئی، اس نے اعتراف کر لیا۔ اور جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہیں سے اخذ کیا کہ جس کا معبود خود اس کی مدح فرما رہا ہو، جس کا پیدا کرنے والا رب اور معبود وہ اس پر صلات بھیج رہا ہو، حضور ہم امتی اور بندے اور بشر اور خاکی ہو کہ آپ کی کیا نعت پڑھ سکتے؟ اس لیے یہ اعتراف کیا کہ ما مدحت محمدًا بمقالتی، حضور میں اپنی نعتوں، قصیدوں اور شعروں میں آپ کی تعریف اور مدح نہیں کرتا، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں تو محمد 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 کہہ کے میم ہا میم دال کا ورد کر کر کے اپنے مقالے کو زینت دے رہا۔ اب اس میں دوسرا پہلو جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پہ جو کھلا، کیونکہ عرب تھے، مادرزاد عرب، شاعر تھے، لغوی تھے، نحوی تھے، صنائع اور بدائع کے امام تھے، فصاحت و بلاغت کے امام تھے، 5 پشت شاعر تھی، 600 سال کا تجربہ تھا۔
آپ خود بھی شاعر تھے، والد بھی، دادا بھی، پردادا بھی، ان کے والد بھی، شاعری وراثت میں ملی تھی، اور سب کی عمر 120 سال تھی۔ آپ کی اپنی عمر بھی 120 تھی، والد کی بھی، دادا کی بھی، پردادا کی بھی، اور ان کے والد کی بھی۔ کتنی بن گئی؟ 600 سال۔ اب 600 سال کا تجربہ لے کے شاعر عرضی لے کے کھڑا ہے کہ مینوں ٹائم دے دیو نعت پڑھنے میں، اور ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا۔ فرمایا لو سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی ہے۔ یہ پھر جب جنہیں سمجھ آئی ہے وہ یہ بولی اس لیے بولتے ہیں، جو آپ اشعار سنتے ہیں بزرگوں کے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ یہ خیال کہاں سے آیا؟ یہ احساس کیوں آیا؟ اس پر تو کریڈٹ مانگنا چاہیے۔ جناب ہم قصیدے پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، ہم تعریفیں کر رہے ہیں، ہم تو اب عاشق رسول بن گئے، ہمیں تمغہ دو، میڈل دو، تاج پوشی کرو ہماری۔ جن پر یہ عقدہ کھلا انہوں نے کہا کہ ادب کا ہیست زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کر کمی آیت جنید و با یزید جا۔ جتنی سمجھ آتی گئی حقیقت کھلتی گئی۔ پیر مہر علی شاہ سے فرمایا نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے دے۔ میسج ہے، پیغام ہے، اگر سمجھ آ جائے بزرگوں نے، کیونکہ یہ ائمہ تھے، علم ظاہر و باطن کے مجمع البحرین تھے، قرآن و سنت کے سمندر بھی یہ ہوئے تھے۔ جب بولتے تھے تو اس کے اندر تفسیر بھی ہوتی، حدیث بھی ہوتی، فقہ بھی ہوتا، سیرت بھی ہوتی، منطق ہوتا، فلسفہ ہوتا، علوم کے سمندر ابل رہے ہوتے۔ یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کرائیٹیریا ہے، کوالیفیکیشن ہے، کہ میرٹ ہے۔ یہ کوئی فیشن یا فارمیلٹی نہیں ہے کہ آؤ یہ مل کے بیٹھ کے نعتیں پڑھیں۔ میں دو چار جملوں میں یہ تاریخ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام جن پہ ان کا رب درود بھیج رہا ہے، انہیں کسی امتی کے درود اور نعت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی سمجھیے۔ اور جناب حسان پہ یہ کیسے کھلا یہ عقدہ؟ عرض کرتے ہیں ما امدحت محمد، اس اسم پاک پہ بھی غور کیجیے، صرف یہ اسم ہی کھل جائے تو بھی بڑے عقدے واہ ہو جائے۔ اسم پاک جناب حسان پہ یقیناً کھلا ہے۔ شناخانی کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش ہوئے، آقا علیہ السلام نے نظر دوڑائی مجمع پر کہ ناموس رسالت پہ اٹیک ہوا ہے، دشمنوں نے بے ادبی کی ہے، گستاخی ہوئی، اور اس زمانے کا میڈیم اور میڈیا استعمال ہوا، وہ شاعری تھی۔ کمیونیکیشن کا سب سے بڑا سورس شعر تھا اس زمانے میں، عرب میں۔ آج بھی دنیا میں ہے بہت بڑا سورس، لیکن اس وقت تھا ہی یہی، ایک ہی بڑا میڈیم اور میڈیا تھا۔ یہ یاد رکھیے، ٹیکنیکل ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں۔ اس وقت کا میڈیا شاعری تھی، اور اس وقت بھی اٹیک اسی میڈیا کے ذریعے ہوا۔ قصیدہ تعریف کو کہتے ہیں حج، گستاخی اور بے ادبی کو کہتے ہیں زبان، دونوں کی سیم ہے، میڈیم سیم ہے۔ شعر کو استعمال کیا عرب شاعروں نے، اور آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے مرتکب ہوئے۔ جب یہ خبر پہنچی، آقا کریم علیہ السلام کا دل دکھا، ٹھیس پہنچی، تو اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ فرمایا کون ہے جو دشمن کا جواب دشمن کی زبان میں دے؟ ورنہ تلواریں بھی تھیں، شیر خدا بھی تھے، سیف اللہ الغالب بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن فرمایا کون ہے جو دشمن کا جواب دشمن کی زبان میں دے؟ تو جو اس میڈیم کے لوگ تھے وہ مچل گئے کہ آج ہمیں خدمت کا موقع ملے۔ ان میں جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کعب بن زہیر بھی تھے، کعب بن مالک بھی تھے، شیر خدا علی المرتضی بھی صاحب دیوان شاعر ہیں۔ 100 سے زائد صحابہ ہیں جو صاحب دیوان شاعر تھے۔ 11 سے زیادہ صحابیات ہیں حضور علیہ السلام کی باقاعدہ نعت گو شاعرت۔ ویسے تو ہر صحابی نے آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی نہ کوئی شعر تو کہا،
لیکن باقاعدہ جو صاحب دیوان شعراء تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے جب نظر دوڑائی اور جناب حسان نے اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر یہ ساری کوالیفیکیشن بیان کی کہ جناب میں جدی پشتی شاعر ہوں، اس فن کو بھی جانتا ہوں، بادشاہوں کے درباروں سے بھی وابستہ رہا ہوں، مجھے موقع عطا فرمایا جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان یہ عام شاعری نہیں ہے، یہ نازک مرحلہ، یہ پل صراط ہے، یہ تلوار کی دھار ہے، اس پہ کیسے چلو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے موقع دیجئے، میں آپ کی ذات پاک پر حرف آنے نہیں دوں گا اور آپ کی ناموس کو اور آپ کی ذات کو ایسے دشمنوں سے جدا کر لوں گا جیسے مکھن سے بال کو جدا کر. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ہم قوم ہم نسب ہیں جن کے ساتھ ٹکر ہے. تو جناب حسان بن ثابت نے اپنی زبان نکالی. آپ کی زبان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ زبان یہاں سے لے کے پیشانی تک جاتی تھی. عرض کی حضور یہ کہنے کو زبان ہے لیکن آپ کے دشمنوں کے لیے یہ سیف برراں ہے، تلوار. آپ مجھے موقع عطا فرمائیے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ حسان تم کامیاب ہو گئے، آپ ممبر پہ آؤ اور احج المشرکین یا حسان، یہ الفاظ ہیں حدیث میں. حسان ممبر پہ چڑھو اور میری ناموس کا دفاع کر کے ثابت کرو کہ ہم اس زبان میں بھی جواب دینا جانتے ہیں. جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو جو آخری انسٹرکشن دی حضور علیہ السلام نے، جو ہر ثنا خان کے لیے قیامت تک لازم ہے، حکم ہے، فرمایا حسان تم پاس ہو گئے ہو اس ٹیسٹ میں، لیکن جب لکھ لو تو یار غار سے مشورہ ضرور کرو. ممبر پہ چڑھنے سے پہلے یار غار سے مشورہ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے جناب حسان بن ثابت، انہیں دکھایا کرتے تھے. اتنی تیاری کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے نعت کی اجازت عطا ہو رہی ہے اور پھر جناب حسان نے حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا کی اور عرض کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عِلْمًا. حضور آپ سے بڑھ کے حسین نہ حسان کی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور کو انسان دیکھتا کیسے جب کسی ماں نے ایسا لال جنائی نہیں. خلقتا مبرّا من کل عیب. اور آقا ایسا لال کوئی ماں جنتی کیسے جب پیدا کرنے والے نے ایسا دوسرا پیدا ہی نہیں. خلقتا مبرّا من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء. یہ معراج ہے شاعرانہ مبالغے کی کہ حضور ایسے لگتا ہے جسے خالق نے مخلوق سے پوچھ کر اسے بنایا. مصور نے تصویر کو ویسے بنایا ہے جیسے تصویر نے چاہا. جو شاعر نے کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکانیں آئی نہ ساز. یعنی آپ کو بھی یکتا اور لا شریک بنایا. اس شان سے تخلیق فرمایا اور مدح کرتے کرتے پھر جب رخ کرتے ہیں دشمنان اسلام کی طرف اور گستاخان رسالت کی طرف انہیں مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں حجوت محمد. اس عرب شاعر کو دعوت دیتے ہیں حجوت محمد فعجبت عنہ. فرماتے ہیں تو اس کی مذمت کی کوشش کر رہا ہے، اس کی ذات میں عیب ڈھونڈ رہا ہے جس کو پیدا کرنے والے نے محمد بنایا. اس لفظ پہ غور کیجیے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے مامور ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. اگر اس کا ٹیسٹ لینا ہے، اس کو چکھنا ہے تو یہ نقطہ سمجھ کے جائیں، آئندہ کلمے کی لذت بدل جائے گا. جناب حسان بن ثابت پر یہ راز کھلا ہے اور آگے ساری امت نے پھر اس کو وظیفہ بنایا. اسی لیے جناب حسان نے اس شخص سے کہا کہ تو شاعر ہوگا، تو عرب ہوگا،
تو بڑا دعوے دار ہوگا زبان و بیان کو جاننے کا، فصاحت و بلاغت کو، لیکن تجھے اتنی بھی حیا نہیں اور اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی مذمت نہیں ہو سکتی۔ جی یہ جو ناموس رسالت کی حقیقت ہے یہ بھی تب کھلے گی، ورنہ جوش میں آگے ہر امتی غازی لندین شہید ہے، جوش جو آ گیا وہ پھر یہ تفصیلوں میں تھوڑی جاتا ہے کہ کیا ہے اور کیا، وہ جزیات میں نہیں، وہ کوئی مناظر تھوڑا ہی ہے جو ترخان کا بیٹا ہے، وہ کہ آکسفورڈ یا کیمبرج یا الازہر سے ڈگری تو نہیں نا لے کے آیا، اسے تو اتنا پتا ہے کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی مذمت نہیں ہوا کرتی، اور اس کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر ہندو کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تو اس نے بھی کہا کچھ عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان۔ دلو رام کوسری ہندو شاعر ہے لیکن کہتا ہے کچھ عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوسری ہندو بھی طلبگار محمد۔ پھر اللہ نے ایمان کی دولت دی، پہلے دلو رام تھا پھر کوسری بنا۔ پھر ایک اور شاعر ہے، اس نے کہا پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جارہ یہ بھی تمہارا ٹھیکہ تو نہیں ہے۔ کیوں بلا؟ مہندر سنگھ بیدی صاحب نے کہا کیوں کہا بلا، کاش ہمیں یہ شعور آ جائے کلمہ پڑھنے والوں، اس لیے کہا اس کے شعور کو داد دینا اور سلام کرنا لازم ہو جاتا ہے جسے یہ معلوم ہے کہ اسلام کا رب رب المسلمین نہیں رب العالمین ہے، اور اسلام کا رسول رحمت للمسلمین نہیں رحمت للعالمین ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کچھ عشق پیغمبر میں نہیں شرط مسلمان، ہے کوسری ہندو بھی طلبگار اور پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صحیح کہتا ہے، صرف مسلم کا محمد پہ جارہ، کہتا بھی تمہارا ٹھیکہ تو نہیں، کیونکہ رینج تو دیکھو، رینج عالمین ہے۔ رب کائنات نے اپنی ربوبیت کی حد بھی عالمین بیان کی ہے قرآن میں، اور اپنے محبوب کی رحمت اور رسالت کی حد بھی عالمین بیان فرمائی۔ اس سے آگے کون جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، کسی کی رسائی نہیں ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی جو مدح و ثنا کر دی، اس لیے ہر ایک نے کہا لا یمکن الثناء فما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور آج تک سارے انسان مل کے آخری بات جو کر سکے ہیں وہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ، آج تک اتنی بات ہی سمجھ آئی ہے ہمیں۔ تو جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات پہ بھی میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہیں سے شروع کی تھی۔ یہ چیز اگر آج امت کو سمجھ آ جائے تو بہت سارے عقدے کھلے ہیں، بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، بہت سارا نزاع، بہت سارے جھگڑے، تشدد، تعصب، فرقہ واریت ختم ہوتی ہے اگر اس میں محمد کی معرفت حاصل ہو۔ جو آپ نے اس حج کہنے والے گستاخ رسول کو للکارا تھا، حجوت محمد، میں آپ کو جو اردو خاں طبقہ ہے آپ کو بھی یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دیکھ کے یہ بات کہی تھی، اور وہ تصویر دیکھنے کے لیے آپ کو جو تصمیم پیش کی ہے تسلیم صابری صاحب نے آپ کے سامنے میری لکھی ہوئی پیر نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر، اس میں ایک بند ہے جو انہوں نے پڑھا، اس کے ایک اور بند کی تضمین میں نے کی، اسی شعر کی دوسری تضمین کی جو آپ نے نہیں پڑھی صابری صاحب نے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب شاعر حاضر ہوتا ہے تو کہتا ہے فرش کو عرش بنا گنبد خضرا کے متین، فرش کو عرش بنا گنبد خضرا کے مکین، طور کو وجد میں لا گنبد خضرا کے مکین، اور پردہ میم ہٹا
گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین۔ پردہ میم ہٹا، حضرات محترم اس اسم پاک کے پردہ میم کو اٹھائیے اور مجھے بتائیے کیا نظر آیا آپ کو؟ میم ہا میم دال، اگر میم ہٹا دیں تو کیا ہے؟ جی بولیے، حمد۔ جناب حسان بن ثابت نے وہ حمد دیکھ لی تھی، تو محمد کا ٹھیٹھ ترجمہ یہ ہوتا ہے جو مرکب بالحمد ہو۔ ڈکشنری لفظ نہیں نبھا سکتے اس اسم، محمد اسے کہتے ہیں جو حمد کا بنا ہوا ہو، اور جو حمد کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کی مذمت نہیں ہو سکتی۔ لاجک والے کہتے ہیں کہ کوئی برف کو کتنا ٹھنڈا کرے گا؟ بتائیے یار، برف کو کتنا بھی ٹھنڈا کر لو گے اور آگ کو کتنا گرم کر لو گے، آخر یہی کہو گے نا کتنے میرے لیے کتنے تیری سلام۔ جی زور لا لا کے تھک گئے ہیں، پھر ہاتھ جوڑ کے کہو گے کہ قلم ہے آب لپا اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ یہ کہنا پڑتا ہے، اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس نے بھی ہدیہ نعت پیش کیا ہے، اس اعتراف کے ساتھ پیش کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان وہی ہے جو آپ کے رب نے بیان کر دی، ہم تو صرف آپ کے دسترخوان کرم سے بھیک لینے بیٹھے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ کیوں ہوا؟ چلیں اس پہ میں اپنے امام و پیشوا پہ ختم کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر، امام الصحابہ، رئیس الصدیقین، خلیفۃ الرسول بلا فصل، جب یہ آیت آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو سیدھے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے اور جا کہا حضور آپ کو مبارک ہو، ہدیہ تہنیت پیش کیا، اور ساتھ ہی جھولی پھیلا کے کہا آقا کبھی ایسا ہوا نہیں کہ رب نے آپ پر کوئی کرم کیا ہو اور آپ نے ہم فقیروں کا اس میں سے حصہ نہ نکالا۔ تو حضور ہمارا حصہ کہاں ہے؟ کیونکہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتے کا بھلا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولی، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ تو فوراً فیض اور لنگر آیا بارگاہ الہی سے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لتخرجکم من الظلمات الی النور۔ اے میرے محبوب کے غلاموں، اس محبوب کا صدقہ اور اس کے درود و سلام کی زکوٰۃ کا صدقہ، جب تم میرے محبوب پہ صلوات بھیجو گے، میں رب ہو کے تم پہ صلوات بھیجوں گا، اور ساتھ میرے فرشتے بھی لگے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں اور ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاؤں، تمہیں غفلت سے نکال کے حضوری کی طرف لے جاؤں، تمہیں بے ادبی سے نکال کے ادب کی طرف لے جاؤں، تمہیں جہالت سے نکال کے علم کی طرف لے جاؤں، تمہیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کے رستوں پہ گامزن کر دیں۔ یہ سارا فلسفہ اور یہ سارا پروگرام درود پاک سے جڑا ہوا ہے، اور یہ حضرات محترم حضور علیہ السلام کے ایک سجدے کی خیرات ہے جو آقا نے رب سے سجدہ کر کے لیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کل زندگی میں حضور کو اتنا لمبا سجدہ کرتے نہیں دیکھا، اور ہم پریشان ہو گئے تھے اس سجدے پر جو تنہائی میں جا کے اکیلے کیا تھا، اور پھر جب چہرہ خوشی سے کھلا ہوا، آقا علیہ السلام تمتماتا ہوا چہرہ لے کے واپس لوٹے، تو ہم نے جھولیاں پھیلا دی اور اس کی آقا لگتا ہے آج کوئی خاص کرم ہوا ہے۔ فرمایا ہاں میں نے رب سے ایک چیز مانگی تھی اور کہا تھا مولا جب تک ملے گی نہیں میں سر نہیں اٹھاؤں، ابھی لے کے جاؤں گا۔ کیا مانگا تھا؟ فرمایا میں نے عرض کی تھی مولا جب میرا امتی مجھ پہ ایک بار درود بھیجے تو میرے رب تو اس پہ 10 بار درود، من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ فرمایا میرے امتی
اب تم نے درود بھیجنا نہیں ہے، تم نے صرف رب کو عرضی پیش کرنی ہے، درود کی عرضی پیش کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اور اللہ کی شان کریمی یہ ہے، مہربانی یہ ہے کہ فرشتوں یہ میرے محبوب کا امتی ہے، جتنی بار گن کے مجھے کہتا جائے اتنی بار تم اس کی انٹری ڈالتے جانا، اور صرف اتنا ہی نہیں کرنا، اس کے 10 گناہ بھی مٹا دینا، اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دینا۔ یہ نعت شریف اسی درود پاک کی عملی شکل ہے جو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، کسی بھی زبان میں ہو۔ یہ سنت الہی ادا ہو رہی ہوتی ہے جب کوئی بندہ رب کے محبوب کی ثنا کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ رب کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے، اور سننے والا جب اس پہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتوں کی سنت ادا کر رہا ہے۔